السلام علیکم۔ میری شادی میرے باپ نے ایک بیمار اور بڑی عمر کے شخص سے کر دی۔ مجھے کہتا تو کما کر لا، میں گھر میں سکون کروں گا۔ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں لوگوں کے گھر ملازمت کرنے لگی تھی، لیکن بامشکل ہی گھر کا خرچہ اٹھا پاتی۔ پھر وہ مجھے روز کہنے لگا کہ مجھے چکن کڑھائی بنا کر کھلایا کر اور گوشت روز لے کر آیا کر۔ میری تنخواہ بہت کم تھی، میں گھر کا بوجھ ہی بامشکل اٹھا رہی تھی۔ دوائیوں کا خرچہ مجھ سے پورا نہ ہوتا تھا، اور اب اس شخص کی یہ فرمائش کہ میں روز چکن کڑھائی کھاؤں گا۔ پہل تو میں اپنے مالکن سے گوشت مانگ لیتی، وہ بھی میرے بیمار شوہر کا سن کر تھوڑا بہت دے ہی دیتی تھی۔ وہ ایک مخصوص کسائی سے گوشت خریدتی تھی۔ ایک بار مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ کسائی نے پہلے میری بیگم صاحبہ کو دیکھا اور مسکرایا، پھر مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر آ کر کچھ دیر کے لیے جم گئی تھیں۔ میں نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔ میری مالکن گوشت والے سے کہنے لگی کہ یہ میری ملازمہ ہے، روز اسے آدھا پاؤ گوشت دے دیا کرو۔ وہ کسائی مجھے روز آدھا پاؤ گوشت دے دیتا، جس کی میں چکن کڑھائی بنا کر اپنے شوہر کو کھلا دیتی، لیکن ہر بار وہ کسائی مجھے پاؤں سے دیکھنا شروع کر دیتا اور اس کی نظریں میرے پورے وجود پر سفر کرتی۔ مجھے الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اکثر جب بھی میں اس کی دکان پر جاتی، وہ اکیلا ہی ہوتا۔ اگر چند گاہک بھی ہوتے تو مجھے ان گاہکوں کے بعد گوشت دیتا، حالانکہ مجھے تو چند بوٹیاں ہی دینی ہوتی تھیں، لیکن وہ مجھے وہیں کھڑا رکھتا۔ جب میں اکیلی اس کی دکان پر رہ جاتی تو مجھے گوشت دیتا۔ اب وہ ہر بار مجھے شاپر پکڑاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر دبا کر چھوڑ دیتا۔ جب میں اسے غصے سے دیکھتی تو ایک کمین کی سی ہنسی ہنسنے لگتا۔ میں تیور چڑھائے واپس چلی جاتی۔ میں شوہر کی گوشت خوری کی عادت کی وجہ سے مجبوراً اس کی بدتمیزی برداشت کر رہی تھی، لیکن ایک بار مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس نے مجھے 1 پاؤ کی بجائے 1 کلو گوشت دے دیا۔ میں نے کہا کہ آج اتنا زیادہ کیوں؟ کہنے لگا کہ میری طرف سے رکھ لو۔ پھر مجھے دیکھ کر کمینگی سے ہنسنے لگا۔ جی چاہا کہ اس کا گوشت اس کے منہ پر مار دوں، لیکن میں انکار نہ کر سکی، کیونکہ شوہر کی مار زیادہ اذیت دیتی تھی۔ گوشت نہ ہونے پر وہ مجھے جانوروں کی طرح مارتا تھا۔ ویسے تو میرا شوہر بیمار تھا، کمزور بھی تھا، لیکن جب مجھے اندھا دھند مارتا تو نہ جانے اس بڈھے میں کہاں سے اتنی طاقت آ جاتی تھی۔ میں نے سوچا دیکھ ہی تو رہا ہے، دیکھتا رہے، کم از کم آج مجھے گوشت کھانے کو تو ملے گا، روز تو بوڑھا ہی کھا جاتا ہے۔ میں نے بھی ذرا سی پھیکی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی۔ وہ اسی میں خوش ہو گیا۔ میں نے گوشت کا شوپر اٹھایا اور جانے لگی تو کہنے لگا، سنو لڑکی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو بولا، کل پھر سے آ جانا، پورا 1 کلو گوشت دوں گا، میرے ہوتے ہوئے عیش کرو، جی بھر کر کھاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ مجھے نہ جانے اس کسائی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اچھا خاصا موٹا تھا، پھر عمر بھی 50 کے لگ بھگ تھی، سر پر ہر وقت تیل، آنکھوں میں سرما۔ اسے دیکھ کر مجھے وحشت سی ہوتی تھی۔ میں اس وقت مجبور تھی، میں خود دبلی پتلی سی تھی، عمر 22 سال تھی، میاں مجھ سے 12 سال بڑا تھا اور بیماری کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تھے۔ جسم اس کا لاغر سا تھا، ہر وقت چڑچڑا سا رہتا، جب دیکھو غصہ کرتا رہتا۔ باپ نے زبردستی میری شادی اس کے ساتھ کر دی تھی، مگر وہ عورت کی کمائی کھانے کا عادی تھا۔ میں نے آج آدھا کلو گوشت بھون کر پکایا، میاں کو یہ نہ بتایا کہ گوشت والے نے مجھ پر مہربانی کی ہے۔ میں نے میاں کو اتنا ہی گوشت ڈال کر دیا جتنا روز دیتی تھی، باقی کا خود پیٹ بھر کر کھایا۔ واقعی گوشت کھانے کا بھی اتنا ہی لطف ہے۔ پہلے تو میں سوچ چکی تھی کہ اب گوشت لینے نہیں جاؤں گی، کم وقت پھر سے اپنی غلیظ نظریں مجھ پر جمائے گا، لیکن جب مالکن کے گھر سے باہر نکلی تو آنکھوں کے سامنے تازی کٹی ہوئی مرغی نظر آئی۔ نہ جانے کیوں میں اپنے قدم روک نہ پائی تھی۔ شاید ہم غریب بھی بھوکے پیٹ کی وجہ سے لالچی ہو جاتے ہیں۔ سامنے گوشت اور مرغوب غذائیں دیکھ کر آنکھیں خود سے حسرت بھری ہونے لگیں۔ اگر کوئی ان چیزوں کو مفت میں دینے کی آفر کرے تو کسی بھوکے کتے کی طرح دوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میں بھی ایسی ہی ایک غریب تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنی ضرورت کے لیے ایسے جال میں پھنس جاؤں گی۔
وہ کسائی شکار کے کئی گن جانتا تھا، مجھے ایسے جال میں پھنسا چکا تھا کہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے قدم خود بخود اسی کسائی کی دکان کی طرف اٹھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی نظروں کو نظر انداز کر دیتی ہوں، ویسے بھی تو آتے جاتے کتنے ہی لوگ بری طرح سے دیکھتے ہیں۔ میں نے اس بات کو عام سمجھ لیا تھا، شیطان شاید انہی باتوں سے انسان کو بہکاتا ہے، اور ہم جیسے لوگ تو ویسے بھی ایسی باتوں میں جلد آ جاتے ہیں۔ میں کسائی کی دکان پر جا کر رکی۔ وہ اس وقت اکیلا اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا اور پھر کہنے لگا، اے لڑکی، تو روز یہ گوشت لے کر کس کے لیے جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ میرا شوہر بیمار ہے، اسے ہی کھلاتی ہوں۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا۔ مجھے 1 کلو گوشت بھی دے دیا۔ کچھ دن بعد ہی میری مالکن نے کہا، اب وہ میرے میاں کے گوشت کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے اب میں گوشت لینے اس دکان پر نہ جاؤں۔ میں نے اس دکان پر جانا چھوڑ دیا۔ میرا شوہر مجھ پر پھر سے چلانے لگا، مارنے بھی لگا کہ اب تو گوشت کیوں نہیں لاتی، میں نے چکن کڑھائی کھانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ میری مالکن مجھے اب تیرے لیے کچھ نہیں دیتی، ایسا کر مجھے کاٹ کر میرا گوشت کھا لے۔ میں روز روز کی مار کی اذیت سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بوڑھا اب چپ ہو گیا تھا، شاید میرے چلانے پر خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے روز جب میں کام سے گھر واپس آئی تو سامنے اپنے دروازے پر جو منظر میں نے دیکھا، میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ گوشت والا مسکراتے ہوئے میرے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ میرا شوہر بھی گیٹ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ وہ کیسے میرے گھر کا پتہ جانتا تھا۔ کیا وہ پہلے سے میرے شوہر سے واقف تھا؟ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ تب تک وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ ایک عجیب سی ہنسی سے وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ میرا میاں گھر کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ کسائی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بہت دن ہو گئے دکان پر نہیں آئی، اس لیے سوچا تیرے گھر جا کر تیری خیریت پوچھ لوں۔ میں نے پوچھا کہ میرا گھر کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا، تیرا اتا پتہ رکھنا میرے لیے مشکل کام نہیں، ابھی تیرے میاں کو گوشت دے کر آ رہا ہوں۔ مالکن نے اگر گوشت دینے سے منع کر دیا تھا تو مجھ سے لے جاتی، تیرا میرا تو ادھار بھی چل سکتا ہے۔ نہ جانے کون سی تیزی تھی اس کی آنکھوں میں کہ مجھے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ادھار چکانے کے پیسے نہیں۔ میرا لہجہ سخت تھا، لیکن شاید وہ ڈٹائی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا۔ مجھے کہنے لگا، تو پھر بھی لے جایا کر، میں کون سا تجھ سے پیسے مانگتا ہوں؟ تیرے میاں کو کہہ دیا ہے کہ اسے جب بھی گوشت کھانا ہو تجھے میرے پاس بھیج دیا کرے۔ یہ بات اس نے بڑی رازداری سے میرے کان کے قریب آ کر کہی۔ میں جھٹ سے پیچھے ہو گئی تھی اور وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ میں گھر آئی تو شوہر کے چہرے کی مسکراہٹ ہی ختم نہ ہو رہی تھی۔ کہنے لگا کہ بڑا اچھا آدمی ہے یہ کسائی، اور تیری مالکن بھی دل کی اچھی ہے۔ دیکھا 1 کلو گوشت بھیجا ہے تیری مالکن نے اس کسائی کے ہاتھ، اور یہ بھی کہا ہے کہ جب گوشت چاہیے ہو تو جا کر دکان سے لے آیا کر، اور ہاں تو کسائی کی بات مان لیا کر، وہ بہت اچھا ہے، دیکھ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ میاں کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کسائی اسے جھوٹ بول کر کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کسائی کی باتیں جو کچھ مجھے سمجھ آ رہی تھی، میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں غریب تھی، مجبور تھی، لیکن بد کردار ہرگز نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کسائی کی نظروں سے وحشت سی ہونے لگی۔ کبھی جی چاہتا کہ اس کی آنکھیں ہی نوچ لوں، جی چاہتا کہ اس کے چہرے پر تھوک دوں۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بوڑھا شوہر بھی میری عزت کا سودا کرنا چاہتا تھا۔ خالی پیٹ ہم غریبوں کو کوڑا کرکٹ سے بھی کھانا کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ کیا وہ بھی لوگ میرے اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، جو آدھا کھا کر آدھا کچرے دان میں ڈالنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ جب ان کے پاس نہ ہوا تو کیا کھائیں گے۔ میرا تو یہ حال تھا کہ میاں کا بچا کچا کھانا اور ہانڈی پر لگے سالن سے روٹی لگا لگا کر پیٹ بھرتی تھی۔ میں تو یہ بھی شکر کرتی تھی کہ میری کوئی اولاد نہ تھی، ورنہ اس کا پیٹ کہاں سے بھرتی۔ ایک مصیبت مجھ پر یہ نازل ہوئی تھی کہ میرا کام چھوٹ گیا تھا۔ مجھے مالکن نے نوکری سے نکال دیا تھا کہ اس کی پرانی ملازمہ واپس آ گئی تھی۔
میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی تھی، لیکن کوئی رکھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ تھک ہار کے میں گھر پہنچی تو میاں نے گوشت کھانے کی ضد شروع کر دی۔ میں مجبوراً پھر سے اس کسائی کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے گوشت دے دیا۔ یہ سلسلہ مہینہ بھر جاری رہا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ اس کی دکان کے پیچھے ہی اس کی رہائش ہے، تو اگر میرا دل خوش کر دے تو تجھے گوشت بھی دے دوں گا اور بہت سے پیسے بھی، اور یہ بھی کہا کہ تیرے بڈھے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا تو وہ ببھر گیا، کہنے لگا کہ احسان فراموش، کب سے مفت خوری لگا رکھی ہے، مجھے کل ہی اپنے سارے پیسے واپس چاہیے، یا تو پیسے دے دے یا پھر میرا سارا گوشت واپس کر۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گناہ کی بات کرتے ہوئے؟ میں کہاں سے اب اتنے پیسے دوں گی؟ کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جس شوہر کو کھلا رہی تھی اس کا گوشت لا کر دے دے یا اپنا دے، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ اگر کل تک مجھے پیسے یا گوشت لا کر نہ دیا تو دیکھ پھر میں کیا تماشا لگاتا ہوں۔ وہ مجھ پر چلا کر بولا۔ میں اگر واپس آئی تو شوہر میرا خالی ہاتھ دے کر مجھ پر چلانے لگا۔ میں پہلے اس کسائی کی وجہ سے غصے میں تھی، اس وقت میاں کے جھگڑنے پر تو آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں دے رہا گوشت تو میں کیا کروں، لیکن وہ مجھے مارنے لگا اور کہنے لگا تو اس کسائی کی بات کیوں نہیں مان لیتی، وہ تجھے اس کام کے بہت پیسے بھی دے گا۔ اس بار مجھے اپنے شوہر پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور باورچی خانے سے جا کر تیز دھار چاقو لے آئی اور اپنے شوہر کا کام تمام کر دیا۔ پچھلے 2 سال کی نفرت جو دبا کر رکھی تھی وہ کسی آتش فشاں کی طرح بہہ رہی تھی۔ میں رو بھی رہی تھی، چلا بھی رہی تھی، یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تجھے گوشت کھانے کے لیے میں خود کو کیوں بیچ دوں، تیرا ہی گوشت کیوں نہ اس کسائی کے منہ پر مار دوں۔ میں اتنے غصے میں تھی کہ شاید پاگل ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مر چکا تھا، لیکن میرے غصے کے پاگل پن کا یہ عالم تھا کہ میں نے اس کا گوشت بنانا شروع کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا میں اس کے جسم سے کافی گوشت کاٹ چکی تھی۔ مجھے میری بے بسی اور غربت نے انسان کا درندہ بنا دیا تھا۔ پہلے تو جب مجھ پر غصے کا بھوت اترا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر جلدی سے اپنے کچے سین کے کونے میں گڈھا کھودنا شروع کر دیا اور اپنے شوہر کو وہاں دفن کر دیا اور خود نہانے چلی گئی۔ بس اب وہ گوشت بچا تھا، لیکن میں اس وقت اتنی بدحواس تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کیا یہ گوشت کسائی کو ابھی واپس کر دوں یا اسے بھی دفنا دوں؟ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے وہ گوشت اٹھایا اور فریج میں رکھ دیا۔ میں کیوں اپنی عزت کا سودا کرتی؟ میں اب اکیلی رہ گئی تھی، کسی کے گھر میں چھوٹی موٹی ملازمت کرتی تو اپنا پیٹ بھر سکتی تھی۔ اگلے روز میری پڑوسن میرے گھر آئی، کہنے لگی کل تیرے گھر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر تیرے چلانے اور رونے کی بھی، کیا بات ہے؟ کیا پھر تیرا شوہر تجھ سے لڑا ہے؟ میں یہ سن کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے لڑ کر کہیں چلا گیا۔ میں اس سے نظریں چرائے بات کر رہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی، کہنے لگی چلو اچھا ہے کہ وہ چلا گیا، جینا حرام کر دیا تھا اس نے تمہارا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے فریج سے گوشت نکال کر اس کسائی کے پاس چلی گئی۔ میں نے گوشت سے بھرے شاپر اس کی دکان پر رکھے۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی بھی وہ کمین کی سے ہنسی ہنس رہا تھا۔ مجھے تو لگا کہ وہ حیرت کا اظہار کرے گا کہ میں کیسے اپنا گوشت لے آئی، لیکن اس کے چہرے پر تو ایسا کچھ نہ تھا۔ میں واپس جانے لگی تو مجھے اشارے سے رکنے کا کہا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا لڑکی تمہیں اتنی کیا جلدی ہے، ذرا میرے ساتھ کمرے میں چلو، تجھے کسی سے ملوانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دکان سے نیچے اترا، میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے دکان کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک کمرہ تھا جو کافی کشادہ تھا۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا میری روح فنا ہونے کے لیے کافی تھی۔ وہاں تو میرا شوہر۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر لوٹی، سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ میرے آنسو بتدریج بہہ رہے تھے۔ مجھے وہ عیاش کسائی بری طرح سے پھنسا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دینا، ورنہ تو جانتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں گم سم سی واپس آ گئی۔ میں اس وقت اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھی
رات کے 12 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل تھک سے رہ گیا۔ وہی شخص جسے دیکھتے ہی مجھے گھن آتی تھی آج میرے سامنے اپنی پوری خباثتوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ویسے ہی غلیظ نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اپنا رخ بدلا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مجھے لگا کہ میرا دل بھی بند ہو گیا۔ صبح کی ہلکی روشنی پھیلنے سے پہلے وہ میرے کمرے سے جا چکا تھا۔ اذیت کیا ہوتی ہے شاید وہ بتانے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں، بس آنسو تھے۔ گناہ کی اذیت سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ جب اپنے شکنجے میں انسان کو جکڑتی ہے تو آزادی مشکل ہو جاتی ہے۔ مجھے اس وقت اپنا آپ کسی گندے بدبودار جوہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ مجھے یکدم ہی اپنے وجود سے بو آنے لگی تھی۔ میں اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد باہر نکل کر مجھے لگا کہ میں اب بھی ناپاک ہوں۔ شاید گناہ کی بو انسان کے وجود سے کبھی بھی نہیں جاتی، لیکن یہ گناہ کرنے پر میں مجبور تھی۔ وہ قصائی اپنا وار چلا چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تبھی اس کی مجھ پر نیت خراب ہو گئی تھی، تبھی اس نے مجھ پر مہربانیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف میری مالکن کو میرے خلاف کرتا رہتا تھا تاکہ میرے پاس اس قصائی کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ وہ مالکن سے کہتا تھا کہ آپ کی ملازمہ چھوٹی ہے، اس کا شوہر تو صحیح سلامت ہے۔ میری مالکن نے اس لیے پہلے تو میرے شوہر کو گوشت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس قصائی نے میری مالکن کو یہ کہہ دیا کہ میں چور ہوں، اس نے خود بھی مجھے چوری کرتے دیکھا ہے۔ میری مالکن ڈر گئی تھی، اسی لیے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ وہ میرے شوہر کو مفت خوری کا عادی بنانے لگا تھا۔ میری نوکری جانے کی وجہ سے اس کے بھیجے ہوئے گوشت کھانے پر مجبور ہو گئی تھی اور میرے بڈھے شوہر کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری کہیں نوکری نہیں لگ رہی تو اس نے اپنے پیسوں کا تقاضا کر دیا۔ مجھے تیش دلایا کہ میاں کا ہی گوشت اسے لا کر دوں تاکہ میں غصے میں یہی قدم اٹھاؤں۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی، میاں سے جھگڑا ہوا اور میں نے اسے ختم کر دیا۔ وہ قصائی اس وقت میرے گھر کی دیوار پھلانگ کر میرے صحن میں لگے درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میں غصے میں ہوں، اسی لیے کوئی انتہائی قدم ضرور اٹھاؤں گی۔ اس نے میری ویڈیو بنا لی تھی۔ جب اگلے روز میں اسے گوشت دینے گئی تو اس نے مجھے کمرے میں لے جا کر اپنے موبائل پر یہی ویڈیو دکھائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے اس کی بات سے انکار کیا تو مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ کچھ بھی ہو، انسان اپنی موت سے ڈرتا ہے۔ میرا ڈرنا گھبرانا ایک فطری سی بات تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کرے۔ میرے آنسو اور بے بسی پر وہ مسکراتا رہا، کہنے لگا کہ تم میری بات مان لو، میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ مجھے کبھی کسی شخص سے اتنی نفرت محسوس نہ ہوئی تھی جتنی اس وقت اس قصائی سے ہو رہی تھی۔ میں اس وقت اتنی بے بس تھی کہ اپنے شوہر کو ختم کر کے بھی اپنی غیرت کو بچانے میں ناکام تھی۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اپنے گھر بڑی مایوس ہو کر لوٹی اور رات وہ شخص اپنی جیت کا جشن ہی منانے آیا تھا، لیکن میرے لیے سب بہت کربناک تھا۔ 4 دن میں گھر سے باہر نہ نکلی۔ بھوک لگتی تو گھر میں جو بھی رکھا تھا کھا لیتی۔ 5ویں دن اس شخص نے اپنے ملازم کے ہاتھ مجھے گوشت بھیجا اور ساتھ میں ایک پرچی بھی۔ میں نے بے چین ہاتھوں سے دونوں چیزیں پکڑی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے گوشت کا شاپر وہیں زمین پر رکھ دیا اور پرچی کھول کر دیکھی تو آج پھر سے مجھ سے وہی فرمائش کر رہا تھا جس کی پچھلی اذیت میں اب تک نہ بھولی تھی۔ میں نے وہ گوشت بھی نہ پکایا، ویسے ہی کچا فریج میں رکھ دیا۔ رات کو جب پیٹ کی بھوک نے بلکنے پر مجبور کیا تو گھر رکھی دال بنائی اور کھا لی۔ رات کو میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کیا، کمرہ بھی بند کر کے سوئی۔ رات کو میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے بجنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو وہی قصائی سامنے کھڑا تھا۔ آج بڑے غصے میں کہنے لگا کہ باہر کا دروازہ کھلا کیوں نہیں چھوڑا؟ میں بڑی مشکل سے دیوار پھلانگ کر آیا ہوں، کیا چاہتی ہو تم؟ جیل بھیج دوں تجھے؟ میں اس کے سامنے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میری جان بخشی کر دے، اپنا گوشت واپس لے جا، میں روکھی سوکھی بھی کھا لوں گی، لیکن میں اس گناہ کا بوجھ نہیں سہ سکتی۔ لیکن ایسے ہوس کے پجاریوں کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ میں نے خدا کا واسطہ دیا
لیکن وہ نہ مانا۔ پھر میں اس کے سامنے ہی رو کر اللہ کو پکارنے لگی کہ میرے اللہ، تجھے میری مدد کرنی ہوگی، یا تو مجھے اس وحشی درندے سے بچا لے یا میری روح کو قبض کر لے۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ میں تڑپ کر اپنے رب کے حضور فرش پر ہی سجدے میں گر گئی تھی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ڈرامے بازی بند کر۔ اس نے میری چٹیا پکڑی تاکہ مجھے سجدے سے اٹھا سکے، لیکن یکدم ہی مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ نہ جانے اس پر کیسی بدحواسی چھائی کہ وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا، میرے گھر سے بھی باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر سجدے میں سر رکھ کر روتی رہی، روتے روتے سو بھی گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، دروازہ کھولا تو میری مالکن باہر کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے پاس ملازمت پر دوبارہ لگ جاؤ۔ اس نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی۔ میں دوبارہ سے کام کرنے لگی، لیکن نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ دوبارہ وہ قصائی میرے پاس نہ آیا۔ ایک دن میری مالکن راشن ہاتھ میں پکڑے بازار سے لوٹی تو کانوں کو ہاتھ لگائے کہنے لگی کہ توبہ توبہ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ کہنے لگی وہ قصائی تھا نا جس سے میں گوشت لاتی تھی، اچھا آدمی نہیں تھا، جوان اور غریب لڑکیوں کو گوشت کی لالچ دے کر ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، لیکن پچھلے 1 ماہ سے اسے کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس کے جسم سے اس کا گوشت اتر اتر کر گرنے لگتا ہے اور وہ بہت چیختا چلاتا ہے، اپنے منہ سے اپنے لیے موت بھی مانگتا ہے، لیکن اسے تو موت بھی نہیں آ رہی۔ مجھے سن کر افسوس نہ ہوا تھا، بلکہ دل سے دعا نکلی کہ عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے والے ہر شخص کا انجام اس قصائی کے جیسا ہی ہو۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہ میں نے سنا تھا اور اب دیکھ بھی رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔